ایک یہودی بچہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بڑے نازوں سے پالا اس کو، تھوڑا سا بڑا ہوا، 7 سال کی عمر ہوئی، اب کہیں باہر وہ کوئی چیز لینے گیا تو مسجد نبوی کے دروازے سے اس کا گزر ہوا، جس نے دیکھا وہی دیکھتا رہ گیا، جس نے دیکھا وہی دیکھتا رہ گیا، اس نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ یہودی بچے 7 سال کی عمر ہے، سامنے آقا کریم تشریف فرما ہے، اس کی نظر حضور پہ پڑی، اب نظر پڑنے کی دیر تھی کہ آقا کا دیوانہ ہو گیا، اب اس کا دل نہیں لگتا ہے، اب وہ اسی تمنا میں ہوتا ہے کہ کب مجھے میرے آقا کا دیدار ہو جائے۔ چپکے سے اپنے گھر والوں سے، گھر والے یہودی تھے، وہ بچہ آتا، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے حضور کا دیدار کر جاتا، کبھی حضور مسجد نبوی میں نہ ہوتے تو سارا دن بکریاں مسجد جو ہے مدینے کی گلیوں میں پھیرتا رہتا، جب حضور کا دیدار ہوتا فوراً بھوکی بکریاں لے کے اپنے گھر میں چلا جاتا۔ وہ باپ کہتا سارا دن تو بکریاں پھیرتا رہا ہے، بھوکی بکریاں تو واپس لے کے آ گیا ہے، ابا جان مجھے سمجھ نہیں لگی ہے کیا ہو گیا ہے مجھے، وہ بکریاں لے کے واپس بھوکی چلا جاتا۔ اب اسی دیدار کی طلب کی وجہ سے کچھ دن حضور کا دیدار اسے نہیں ہوا، اب وہ بیمار پڑ گیا، کیونکہ جب محبوب کا دیدار نہ ہونا تو محب کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وقت گزارنا۔ اب اس کا بھی حال یہ ہو چکا تھا کہ وہ حضور کے بغیر ایک لمحہ بھی رہنا برداشت نہیں کر رہا تھا۔ اب اس نے ہر ممکن کوشش کی لیکن حضور کا دیدار نہ ہو سکا، تو پھر کیا ہوا، وہ بیمار پڑ گیا، بستر علالت پہ آ گیا، طبیب بلائے، بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم بلائے، لیکن کوئی نہ اس کی بیماری سمجھ سکا۔ اب سارے گھر والے پریشان ہیں، اب وہ بچہ بھی حضور کے دیدار میں تڑپ تڑپ کے، اب اس کا جو ہے وہ بالکل کمزور، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی، کمزور ہو گیا، جسم لاغر ہو گیا، اب بات کرنا چاہتا ہے بات نہیں کر سکتا، زبان کھولنا چاہتا ہے زبان نہیں کھلتی۔ آخری وقت آیا، کوشش کی بولنے کی، والد کو اشارہ کر کے پاس بلایا، ابا جان لوگ دشمن کی آخری خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں، میں ایک وصیت کرنے جا رہا ہوں آپ کو، آپ میری وہ وصیت پوری کریں گے؟ باپ نے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا بیٹا تو ایک وصیت کرتا ہے، اگر تو مجھ سے میری جان بھی مانگ تو میں وہ بھی حاضر کر دوں گا۔ تو کیسی باتیں کرتا ہے بیٹا، تو خواہش تو کر، میں تیری خواہش کو پورا کروں گا، میں تیری وصیت کو پورا کروں گا، اور کتنا میں نے بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرنے ہیں میں کر دوں گا۔ کہا میں بتوں کے ناموں پہ جانور ذبح کرنے کا نہیں کہوں گا، کوئی خرچہ کرنے کا نہیں کہوں گا، میں ایک بات کہتا ہوں، میں اپنا دل مسلمانوں کے نبی محمد عربی کو دے چکا ہوں، اور میں جس کی وجہ سے آج بیمار ہوں وہ مسلمانوں کے نبی کی وجہ سے بیمار پڑ گیا ہوں، میں نے اپنا دل اس نبی کو دے دیا ہے اور میں بیمار مصطفیٰ ہو گیا ہوں، مجھے ایک بار محمد عربی کا دیدار کرا دے تاکہ میری روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جائے، میں اس نبی کا دیدار کر لوں۔ باپ پریشان ہو گیا، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رشتہ دار کھڑے تھے وہ سارے لان تان کرنے لگے، ابا جان کو کہنے لگا ابا جان آپ نے وعدہ کیا ہے میری آخری خواہش پوری کریں گے۔ کہا بیٹا میں جاتا ہوں، مسلمانوں کا نبی ہے، کیا پتا وہ میری بات مانے گا بھی یا نہیں مانے گا، میں جاتا ہوں اس کے پاس۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا، پیغام پہنچایا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی اے مسلمانوں کے نبی میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہو گیا، آج اس کی آخری جو ہے وہ گھڑیاں جاری ہیں، آخری لمحات ہیں، اور اس نے اور کسی کا نام نہیں لیا، آپ کا نام لیا ہے، کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ۔ حضور تو ہے ہی رحمت للعالمین نا، وہ مسلمانوں کے لیے تو نہیں بن کے آئے صرف رحمت، وہ تو کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، وہ تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور حضور کل کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ وہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ چلو اس یہودی کے گھر میں جاتے ہیں، وہ بچہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ جب حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ پہنچے تو دیکھا کہ بچے کی آخری سانسیں، بچے کی روح کف انسری سے پرواز کر گئی۔ باپ نے جھنجھوڑ کے کہا بیٹا اٹھ تیرا پیار آ گیا ہے، اور بیٹا اٹھ تو صحیح، جس کو تو نے اپنا دنیا میں دل دیا تھا وہ نبی آ گیا ہے،
ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس بچے کی روح جاتی ہوئی واپس پلٹ اس کے جسم میں آ گئی، اور اس نے جب آنکھیں کھولی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدوحا سامنے تھا، پر لیل زلفیں سامنے چمک رہی تھی، اور فرما رہے تھے او میرے بچے بول کیا کہتا ہے تو مجھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اتنی عمر نہیں ہے میری، لیکن میں اپنا دل آپ کو دے بیٹھا ہوں، اب میری آخری جو ہے وہ گھڑیاں جا رہی ہیں، میری آخری تمنا تھی پوری ہو گئی، اب میں آپ سے ایک خواہش کرتا ہوں، آپ مجھے قبر سے لے کے جنت تک داخلے کا ضمانت آپ مجھے دے دیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اور یہ بات کہہ کے حضور کے قدموں میں گر گیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اگر کلمہ توحید کہہ دیتا ہے تو میں محمد اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس وقت تک تیری قبر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا جب تک تجھے میں جنت میں داخل نہیں کر دیتا۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو کلمہ تو پڑھنا ایک دفعہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، روح کف سے انسی سے پرواز کر گئی۔ اس یہودی نے کہا اب یہ بچہ مسلمانوں کی امانت ہے، آپ ہی لے جائیں اسے۔ اب وہ وقت آیا، فرمایا میرے صحابہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کے غسل کا انتظام کرو۔ پورے مدینے میں بات پھیل گئی، ہر کوئی بھاگتا ہوا آتا، مسجد نبوی فل ہو گئی، باہر سے لوگ گرد و نواح سے مدینے سے لوگ آتے ہوئے دکھائی دیتے اور پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ اور انہوں نے کہا آگے سے لوگ کہتے اور ہم نے سنا ہے مدینے میں ایک یہودی نے کلمہ پڑھا ہے، ایک یہودی نبی کا عاشق ہو گیا، اور پھر آخری لمحے میں جاتے ہوئے نہ اس کی کوئی نمازیں تھی، نہ اس کے کوئی روزے تھے، نہ اس نے کوئی صدقہ کیا تھا، نہ اس نے کوئی اور مسلمانوں کے فرائضوں کو ادا کیا تھا، صرف اس نے ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخلہ فرما دیا ہے۔ ہم اس صحابی کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، مدینے کی گلیوں سے ذرا جھوم کے نکلے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور جنازے کا منظر کچھ عجیب ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آج سے پہلے تو یہ معاملہ کبھی نہیں ہوا، آپ اپنے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ میں کیسے قدم رکھوں، میں نبی دیکھ رہا ہوں، جب سے ملائکہ نے یہ سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کا عاشق ہے اور آخر میں کلمہ پڑھ کے صحابی رسول ہو گیا ہے، تو فرشتے اس قدر اس کے دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ زمین پہ قدم رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ میں کیسے قدم رکھوں زمین پہ، اور قدم رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ 12 سال ہو گئے ہیں، آج تک میں نے نہیں پڑھا ہے کہ جس نے حضور کے ساتھ وفاداری کی ہو پھر وہ اس دنیا سے ذلیل ہو کے گیا ہو، جس نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے پھر اس کا حال اور انجام آپ کے سامنے ہے۔ جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی بھی نہیں تھا، اور جس نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے اس کے جنازے میں خود فرشتے تشریف لے کر آتے ہیں۔